دوستو ہماری تاریخ عجیب کہانیوں سے بھری ہوئی ہے۔ آپ کو انٹرنیٹ پر ایسی کئی کہانیاں پڑھنے کو مل جائیں گی۔ ایک ایسی ہی انتہائی عجیب اور مشہور کہانی میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کروں گا۔ اس میں سچائی کتنی ہے وہ میں آخر میں ڈسکس کروں گا اور آپ اپنی رائے بھی مجھے ضرور دیجیے گا۔ یہ 1911 کی بات ہے۔ اٹلی میں ایک ریلوے کمپنی تھی جس کا نام زینیٹی تھا۔ اس کمپنی نے ایک چھوٹی سی ٹرین لانچ کی جو کہ سائٹ سین کے لیے تھی، یعنی اس ٹرین کو لوگوں کو اٹلی کے خوبصورت مقامات کی سیر کروانے کے لیے بنایا گیا تھا۔ 14 جون 1911 کو اس ٹرین کو پہلی دفعہ پٹری پر اتارا گیا۔ یہ ایک ٹرائل رائڈ تھی اور اس میں سفر کرنے کی صرف امیر کبیر لوگوں کو دعوت دی گئی تاکہ اس ٹرین کو مشہور کیا جا سکے۔ ٹرین میں 100 مسافر اور 6 کریو ممبرز تھے، یعنی 106 لوگ۔ اس ٹرین نے اٹلی کے شہر روم سے چلنا تھا اور اٹلی کے خوبصورت علاقے لومبارڈ کے پہاڑی علاقے سے گزرنا تھا۔ اس پہاڑی علاقے میں ایک چھوٹا سا ٹنل یعنی سرنگ بھی آتی تھی۔ تمام مسافر بہت ایکسائٹڈ تھے کیونکہ یہ ایک بہت ہی خوبصورت سفر ہونے والا تھا۔ یہ ٹرین روم کے ریلوے اسٹیشن سے چل پڑی۔ لوگ کھا پی رہے تھے اور باہر موجود خوبصورت پہاڑوں کو دیکھ رہے تھے۔ زینیٹی نامی یہ ٹرین ان پہاڑوں سے گزرتی ہوئی اس ٹنل کے پاس پہنچ گئی۔ یہ ٹنل صرف 3 فیٹ چوڑا تھا، لیکن پھر کچھ بہت زیادہ عجیب ہوا۔ دوستو کہانی میں بتایا جاتا ہے کہ یہ ٹرین اس ٹنل کے اندر داخل ہوئی، لیکن اس ٹنل کے دوسری طرف سے نہیں نکلی اور ہمیشہ کے لیے کہیں گم ہو گئی۔ حیرت انگیز بات یہ ہوئی کہ جو ہی ٹرین اس ٹنل میں انٹر ہوئی تو 2 مسافروں نے اس ٹرین سے چھلانگ لگا دی تھی۔ انہوں نے جو کہانی بتائی وہ بہت زیادہ عجیب تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ جو ہی ٹرین ٹنل کے پاس پہنچی تو انہیں عجیب سی چیخوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں اور پھر اس ٹنل کے اندر انٹر ہوتے ہی باہر سے سفید رنگ کا دھواں ٹرین کے اندر گھسنا شروع ہو گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ دھواں دودھ کی طرح سفید تھا۔ ان دونوں نے خوف میں آ کر ٹرین سے باہر چھلانگ لگا دی۔ ان کا کہنا تھا کہ ٹرین ان کے سامنے اس سفید دھوئیں کے اندر غائب ہو گئی۔ یہ دونوں لوگ بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے۔ دوستو اس ٹنل کو اچھی طرح چیک کیا گیا، لیکن زینیٹی نامی اس ٹرین کا کوئی اتا پتہ نہیں ملا۔ 104 لوگ غائب ہو چکے تھے۔ ایسا لگا جیسے اس ٹرین کو زمین نگل گئی ہو۔ کہتے ہیں کہ اس واقعے نے اٹلی میں اتنا خوف پھیلا دیا تھا کہ لوگ ٹرین پر سفر کرنے سے ڈرنا شروع ہو گئے تھے اور پھر اس ٹنل کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا تھا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران اس ٹنل پر گولہ باری ہوئی اور یہ تباہ ہو گیا، لیکن کہانی یہاں بھی ختم نہیں ہوتی۔ 1940 میں یعنی 29 سال کے بعد میکسیکو میں کچھ بہت عجیب ہوتا ہے۔ کہانی میں بتایا جاتا ہے کہ میکسیکو کے ایک ہاسپٹل میں ایک سائیکیاٹرسٹ نے اپنی ایک نوٹ بک میں کچھ انتہائی عجیب لکھا۔ اس نے یہ لکھا کہ 104 لوگ اس کے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئے ہیں جو دماغی طور پر صحیح نہیں ہیں۔ یہ لوگ کچھ بتانے کے قابل نہیں ہیں۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ان کا تعلق میکسیکو سے نہیں ہے، بلکہ یہ سارے لوگ اٹالین ہیں اور یہ یہاں کیسے پہنچے کوئی نہیں جانتا۔ کتنا عجیب اتفاق ہے کہ اس ٹرین میں بھی 104 اٹالین غائب ہوئے تھے۔ دوستو زینیٹی نامی اس ٹرین کی یہ پراسرار کہانی انٹرنیٹ پر کافی مشہور ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس کہانی کا حقیقت سے کتنا تعلق ہے۔ جتنے منہ اتنی باتیں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹرین کسی پیرالل یونیورس میں چلی گئی یا ٹائم لوپ میں پھنس گئی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس ٹرین کو جنات اٹھا کر لے گئی، لیکن ان میں سے کسی بات کا ثبوت نہیں ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت وہاں کوئی شدید زلزلہ آیا ہو اور ٹرین پہاڑ سے نیچے گر گئی ہو۔ 1911 میں ایڈوانس ٹیکنالوجی نہ ہونے کے برابر تھی اور اس ٹرین کو صحیح سے نیچے پہاڑوں میں ڈھونڈا نہ جا سکا ہو۔ جیسے 2016 میں نارتھ امریکہ میں ایک جھیل کے اندر سے ایک ٹرین ملی تھی جو 106 سال پہلے لاپتہ ہوئی تھی۔ لیکن مجھے جو بات انتہائی عجیب لگی وہ یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا واقعہ تھا۔ اس ٹرین میں انتہائی مالدار اور امیر لوگ سفر کر رہے تھے، لیکن ہمیں اس واقعے کا کوئی خاص ریکارڈ تاریخ میں کہیں نہیں ملتا سوائے ویب سائٹس اور ویڈیوز کے۔
یہ ایک ایسی بات ہے جو اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ یہ صرف ایک فرضی کہانی ہے، جیسے ہم بچپن میں سنتے تھے کہ چاند پر کوئی بڑھیا چرخہ چلاتی ہے، لیکن کہتے یہ بھی ہیں کہ اس واقعے کو دبا دیا گیا تھا تاکہ لوگ خوفزدہ ہو کر ٹرین پر سفر کرنا نہ چھوڑیں، تبھی اس کے بارے میں اس وقت میڈیا میں اتنا بتایا نہیں گیا تھا۔ بہرحال زینیٹی نامی اس ٹرین کی یہ پراسرار کہانی آج بھی لوگوں کی دلچسپی کا باعث بنی ہوئی ہے۔ دوستوں، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ اس چینل کی ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملتا رہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔